ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ ہیپی فادرس ڈے۔ السلام علیکم ناظرین، پوسٹ 7 کے پلیٹ فارم سے میں ہوں اظہر نیازی۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بہت اہم ہے کیونکہ آج ہے والد کا دن۔ آج ہم بات کریں گے والد جیسی عظیم ہستی پر۔ میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں مظاہر حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مظاہر صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ہیپی فادرس ڈے ہے، فادر کا دن ہے، تو آج آپ اس موضوع کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اظہر بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ اقرار کرنا چاہوں گا کہ والد جیسی عظیم ہستی کے لیے شاید میرے پاس وہ الفاظ نہ ہوں کہ میں ان کی شان اور ان کی عزت و عصمت کے بارے میں بات کر سکوں، لیکن دل چاہتا ہے کہ آج ہمارا جو آج کل کا معاشرہ ہے جس کا میں بھی حصہ ہوں، اس حوالے سے تھوڑا سا میں والد کا درد دل بیان کروں۔ والد کی زندگی میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب والد دن رات گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، خود اچھا نہ پہن کر اپنے بچوں کو اچھا پہنانے کی کوشش کرتا ہے، اور خود جو ہے وہ اچھا نہ کھا کر اپنے بچوں کو اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے، خود اپنی خواہشات کو دفن کرنے کے بعد اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب وقت کروٹ بدلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ باپ جو کہ اپنے بیٹے کے لیے اس بات کا منتظر ہوتا تھا کہ نہ جانے کس وقت میرا بیٹا بولنا شروع کرے گا، اور جب پہلی بار وہ بیٹا اپنے باپ کو ابا جان کہہ کر پکارتا تھا تو آگے وہ باپ جو کہ 1000 دفعہ جی کہہ کر تھکتا نہیں تھا، آج وہی باپ اگر اپنے بیٹے کو بلاتا ہے تو بیٹا باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور بات یہاں تک رک نہیں گئی بلکہ میں نے اپنے گنہگار کانوں سے بڑی بڑی محفلوں میں یہ بات سنی ہے کہ جب محفلوں میں بات ہو رہی ہو اور بزرگ بیچ میں بات کرنا شروع کریں تو ہمارے نوجوان یہ کہہ کر انہیں خاموش کروا دیتے ہیں کہ ابا جان آپ جدید دور کے تقاضوں سے واقف نہیں ہیں، آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ پھر اس حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ والد نے جب اپنے بیٹے سے، نوجوان بیٹے سے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ سوچوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے کہ میں کیسے بات کروں، یہ نہ ہو کہ میری بات سے میرا نوجوان بیٹا غصہ ہو جائے۔ اور اس کیفیت کو کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے کہ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، ضعیف باپ کو بیٹے سے بات کرنا تھی۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بالکل ایسی ہستی کے بارے میں اس طرح سے کہنا، اور خاص طور پہ ایسی ہستی جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فرمایا ہو کہ ان کو اف تک نہ کہیں، اور ان کے بارے میں ہم ایسا کر رہے ہوں تو نہ جانے پھر ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اور صرف بات اتنی نہیں ہے بلکہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں صادق آل محمد یہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی کوئی کم درجے کا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ لفظ بھی والدین کو کہنے سے منع فرما دیتی۔ تو اتنی بڑی جو ہے وہ ہے، اور ہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ پس یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں والدین کی نافرمانی والا، وہ قرآن کریم کے منافی ہے، اور اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں برے انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں واضح احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اور صرف بات اتنی نہیں ہے بلکہ اگلی حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ دنیا میں 4 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی، اور اس میں جو سب سے پہلا شخص ہے وہ والدین کا نافرمان ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ قرآن کے منافی ہے، اسلام کے منافی ہے، تو اس میں ہمیں اس کے برے انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو۔ بالکل درست فرمایا مظاہر صاحب آپ نے۔ ناظرین، آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کا دور بڑا فاسٹ دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بھول گئے ہیں کہ ہم نے والدین کی خدمت کس طریقے سے کرنی ہے۔ ہم اپنے موبائل میں، میسیجز میں، واٹس ایپ میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہم ان کا جواب دینا جو ہے ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر ہمیں ہماری ماں پکارتی ہے یا ہمارا باپ ہمیں پکارتا ہے تو ہم ان کو اف تو بہت دور کی بات رہ گئی، نافرمانی میں ہم بہت آگے نکل چکے ہیں۔ جب ہمارا باپ سروس کر کے آتا ہے، وہ ریٹائر ہو کر آتا ہے، تو ہم ان سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔
ہم ان کے ہاتھوں کو نہیں دیکھتے جن ہاتھوں پہ خراشیں اور دراڑیں پڑ چکی ہیں کہ ساری عمر ہمارے لیے جنہوں نے کمایا, ہمیں کھلایا, ہمیں اچھا پہنایا, لیکن ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں. آج جب ہم خود پریکٹیکل لائف میں آئے, خود سروس جب کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے, نہیں یہ ہم سے صبح نہیں اٹھا جاتا, ہم یہ نہیں کر سکتے, پتہ نہیں ابو نے کیسے کر. ان کے ٹائم پہ بڑا آسان ہوگا, ان کے ٹائم پہ جو سروس تھی شاید آسان تھی, ان کے ٹائم پہ چیزیں اس طرح نہیں تھیں. حالانکہ آج فاسٹ دور ہے, آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج ہمارے کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, ہر چیز موجود ہے, موبائلوں میں سب کچھ ہے. اس ٹائم پہ جو ذریعہ تھا کوریئر کا اور ان چیزوں کا, یہ بڑا ڈیفیکلٹ فیز تھا, اور ان کے لیے وہ ویگنوں پر, بسوں پر لٹک کے جانا ہمارے لیے دور دور تک پیدل چلتے تھے, لیکن ہم ان کے شاید 1% بھی نہ آ سکیں, اور ہم کبھی بھی ان کی قدر اس طریقے سے نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں انہی سے گلے ہیں, انہی سے شکوے ہیں, اور پتہ نہیں کیا ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی, ہم پتہ نہیں کس طریقے سے کس طرف جا رہے ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس حوالے سے کیا کہیں گے جو میں نے یہ بات ڈسکس کی؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور میرے خیال میں جو والدین کی خوشنودی کے حوالے سے ہے, ہمیں اس چیز کی طرف آنا چاہیے کہ ہم والدین کی خوشنودی کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے خیال میں. جس طرح آج کل کوارنٹائن کے دن ہیں, تو ان دنوں میں بچے بھی گھروں میں موجود ہیں, تو میرا خیال ہے کہ سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا کسی انسان کے پاس کسی کو دینے کے لیے, وہ وقت ہوتا ہے. تو کم از کم ہمیں اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا وقت دیں اپنے والدین کو, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے گپ شپ کریں, ان سے پوچھیں ان کے مسائل کیا ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح سے بھی یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی, اور اس طرح سے ہم والدین کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. اور جو ہمارا مذہب اسلام ہے اس میں کوئی اتنے زیادہ اس طرح سے اسٹرکٹ رولز نہیں ہیں, بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ والدین کی خوشنودی کے حوالے سے کہ ہم کس طرح سے والدین کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ بچوں کا اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے. تو کتنا جو ہے وہ بڑا اجر ہے اس میں, اور خوشنودی بھی ہے اور ہمارے لیے اجر بھی ہے. اور صرف اتنی بات نہیں ہے, بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں سرکار دو عالم یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک فرزند اپنے والد یا اپنی والدہ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ایک حج مقبولہ کا ثواب عطا کرتی ہے. اور پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے والد یا اپنی والدہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو کیا اس کو اتنے حج مقبولہ کا ثواب ملے گا؟ تو سرکار دو عالم نے جواب دیا کہ بالکل ایسا ہی ہے, بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ پاک ہے. تو کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا بڑا اس میں ہمارے لیے ثواب ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو والدین کی فرمانبرداری ہے, والدین کی جو اطاعت ہے, ایک تو ہمارا فریضہ ہے, اور دوسری بات کہ وہ والدین کی جو اطاعت اور والدین کی جو فرمانبرداری ہے وہ ذریعہ نجات ہے. اور اس حوالے سے کافی سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے اور مناجات کر رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ بارگاہ الہی کے سائے میں بہرہ مند ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بڑے متاثر ہوئے اور پھر پوچھا کہ اے پروردگار یہ کون شخص ہے؟ تو خداوند متعال نے یہ جواب دیا کہ یہ شخص اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا, یہ والدین کا فرمانبردار تھا. تو کتنی بڑی بات ہے, اور اس میں کتنا بڑا نجات کا ذریعہ ہے. اور پھر اسی حوالے سے ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور میری زندگی میں نے کوئی ایک ایسا برا عمل نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو, میں پوری زندگی میں نے برے اعمال کیے ہیں, تو کیا میرے لیے اس میں جو ہے وہ شفاعت کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے, میرے لیے کوئی نجات کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے پوچھا کہ کیا آپ کے والدین میں سے آپ کے والد یا آپ کی والدہ حیات ہیں؟ تو اس شخص نے کہا جی میرے والد زندہ ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے والد کے ساتھ نیکی کرو. تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں والدین کی جو فرمانبرداری ہے, والدین کی جو اطاعت ہے, وہ سب سے بڑا ذریعہ نجات نظر آتی ہے. اور اس حوالے سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے اس فادرز ڈے کے حوالے سے اور پوسٹ 7 کے پلیٹ فارم سے میں اپنے والد محترم کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہوں گا, اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا شفیق سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. بالکل درست فرمایا آمین. مظاہر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن جہاں تھوڑی سی پہلے بھی ایک بات ہو رہی تھی کوارنٹائن کے حوالے سے کہ بچوں کو چاہیے وہ والدین کو ٹائم دیں.
تو تھوڑا سا اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ والدین بھی، یہ وہ وقت ہے کہ والدین بھی بچوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیں اس کی کیا چیز، کیا ہمارا بچہ کسی پریشانی، ڈپریشن یا ایسی چیز کا شکار تو نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جس میں والدین بچوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ ریسنٹلی آپ نے بہت سی چیزیں سنی ہیں کہ سوسائڈ کا رجحان جو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو بچہ آپ کا کہیں آپ کو اپنی فیلنگز اگر ایکسپریس نہیں کر پا رہا یا آپ نے اس کو اتنی اسپیس نہیں دی کہ وہ کھل کے آپ سے بات کر سکے، تو یہ نہ ہو کل کو ڈپریشن، سوسائڈ یا ایسی چیزوں کی طرف وہ چلا جائے. تو یہ وہ وقت ہے، نو ڈاؤٹ پیرنٹس کی فرما برداری، پیرنٹس کی عزت کرنا تو ہم سب پر لازم و ملزم ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی بات سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے. لیکن بچوں کو سمجھنا بھی والدین کے لیے بہت ضروری ہے. وہ کون سا کیریئر چوز کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کیا آسانیاں دیکھنا چاہتے ہیں. مطلب آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کوئی چیز نہیں دے گا، لیکن ان کو انڈرسٹینڈ ضرور کریں. یہی وہ ٹائم ہے، کوارنٹائن ڈیز، کرونا وائرس جیسی وبا سے اللہ ہمیں نجات دے، جلد ہماری جان اس چیز سے چھوٹ جائے اور اللہ ہمیں اپنی پرانی نارمل لائف میں لے آئے. لیکن یہ وہ وقت ہے والدین کے لیے کہ وہ بھی تھوڑا سا بچوں کو سمجھیں، لازمی یہی موقع ہے بالکل اس طریقے سے. اور آخر پہ میں بھی اپنے والد کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے. ریسنٹلی وہ بھی ریٹائر ہوئے ہیں، تو ہمیں اب اس چیز کا پتہ چلا کہ یہ مشکل فیز تھا ان کے لیے، اور اب ہم خود پریکٹیکل لائف میں ہیں تو ہمیں پتہ چلا. اور ہمارے جتنے دوست ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں جو ہمیں نہیں بھی جانتے، اللہ ان سب کے والد کو، ماں کو، والدین سب کو ان کو جو ہے سلامت رکھے. اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے جن کے والدین، اللہ ان کے جنت میں ان کی قبروں کو باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ان کے درجات بلند کرے. کیونکہ والدین جانے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا ضرور کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں، کبھی آپ کو نقصان دے کر نہیں جاتے. عزیز تر رکھتا ہے مجھے رگو جہاں سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ماں سے. مظاہر صاحب، آپ نے آج قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا پوسٹ 7 پلیٹ فارم کو ٹائم دینے کے لیے. اسی آج کا ٹاپک تھا ہمارا فادرس ڈے کا. آپ سب کو آج ہیپی فادرس ڈے. ان کی خدمت کریں، جتنی کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ جتنی کریں گے آپ کا بذریعہ نجات، باعث نجات آپ کے لیے بہت اگلے جہاں میں بڑا فائدہ مند ہوگا. اور آپ کہتے ہیں کہ باپ کو جو ہے نا، آپ کا جو مرشد ہے نا جو اس دنیا میں، وہ آپ کا باپ ہے، تو اسی کو پیر مانیں، تو اسی کے کہی ہوئی باتوں پر چلیں تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ ناظرین دیجیے اظہر نیازی کو اجازت. پوسٹ 7 کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.